علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کروں گی کہ آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اقبال کے اسی شعر کی ایک تفسیر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی موجود ہے، عامر قمر ملک صاحب، پریزیڈنٹ ہیں اسلامک گائیڈنس کے، اور بکس لکھی ہیں بہت سی، اور یہ سب سے بڑا جو ان کا تعارف ہے کہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کہ جب یہ اللہ کی بات بتاتے ہیں تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، اور سر آپ تشریف لے آئیے تاکہ ہم آپ کی گفتگو سنیں اور فیضیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ماشاءاللہ ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں، کتنا خوبصورت اور کتنا بلیسڈ ٹاپک، یہ باتیں ماشاءاللہ بینگ اے مسلم ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی جتنی جو باتیں جو آگے ہوں گی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی غیر مسلمان جب بات کرتا ہے ہمارے نبی کے ٹاپک پہ، تو کچھ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس جو جواب ہوتے ہیں ان کے پاس ریفرنس نہیں ہوتے، ان کے پاس حوالہ نہیں ہوتا، اور ان کی اسی طرح ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جائے۔ تو یہاں پہ میں خود سے سوال بھی کروں گا، یہاں سے میں اس کے بعد میں جواب بھی دوں گا، اور قرآن سے ریفرنسز دوں گا، احادیث سے جو ہے وہ میں ریفرنسز دوں گا، اور تھوڑی سی بات جو ہے وہ قرآن سے بھی ہوگی، احادیث سے بھی ہوگی، تھوڑی سی بات پچھلی کتابوں سے بھی ہوگی، پھر ہم اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے۔ اہل کتاب غیر مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ثبوت ہے کہ حضرت محمد، آپ کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ نبی ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ سورہ الکہف آیت نمبر 110 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آپ کی طرف میری طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 163، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ پر وحی کی اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی، اور انبیاء پر جو ہے وہ ہم نے وحی کی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی وحی کی کہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ وحی اس پر نازل ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کا درجہ دیتا ہے، جس کو نبی بناتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پروفٹ؟ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، نبی کا مطلب ہے اونچے مقام والا۔ کیوں اونچے مقام والا؟ اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہونے ہوتے ہیں، شریعت نازل ہونی ہوتی ہے، گائیڈ لائنز نازل ہونے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نبی بولتے ہیں۔ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے جی کہ وہ حضرت محمد جو ہے وہ نبی ہیں؟ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو کہ اس طرح شروع ہوتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ہے کہ لفظ ہے کہ خاتم النبیین۔ ہماری مسلم کمیونٹی میں جتنی بھی جو قرآن کے جو ٹرانسلیشن جو انگلش میں ہوئی ہوئی ہیں، اس کی اس آیت کی جو ہے ٹرانسلیشن وہ ہے سیل آف دا پروفٹس، آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی اگر واسطہ کسی احمدی کے ساتھ ہو جائے، قادیانی کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو ایک پیغام ضرور دے دیجیے گا کہ آپ کی جماعت میں جو قرآنک ایڈیشنز پرنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ آیت نمبر 41 ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سیل آف دا پروفٹس ہے۔ تو جب سیل آف دا پروفٹس ہے تو پھر بحث کس چیز کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بے شک آخری نبی ہیں، اور حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی دو ریزنز ہے۔ پہلی ریزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دی
ترمذی شریف 2219 نمبر میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسرا جب شریعت مکمل ہو گئی, سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں ہے, اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل کر دیا گیا, دین کامل کر دیا گیا. تو جب دین مکمل ہو گیا تو جب شریعت کوئی نہیں آئے گی تو اس کے بعد پھر نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں. یہ ہو گیا قرآن سے پروف. پھر ایک اور سوال کرتے ہیں جی کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ رسول ہیں؟ جب ایک نبی پر جب شریعت نازل ہوتی ہے تو اس نبی نے وہ شریعت آگے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے, جو کہ وہ ایک پیغام رساں بنتے ہیں, جس کو عربی میں رسول بولا جاتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 29, محمد رسول اللہ. سورہ الاعراف آیت نمبر 158, آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. یہ تو بات ہو گئی نبی اور رسول کے حوالے سے. قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا ارشادات ہیں؟ سب سے پہلی بات سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ہے کہ ہمارے نبی نہایت نرم دل ہیں, سافٹ سپوکن ہیں, لینینٹ ہیں, اور ہمارے نبی نے خود فرما دیا کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرو. ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. مسکراہٹ کے 2 فائدے ہوتے ہیں. جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے, پازیٹیو انرجی آتی ہے. اور جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ, اس کا پازیٹیو امپیکٹ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. اور سورہ النحل آیت نمبر 125 میں ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے اور بہترین گفتگو کیجئے. بہترین گفتگو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن کا نالج ہو, قرآن کا علم ہو, اور آپ ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ان کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہمارے نبی ہی از این ایکسلنٹ ٹیچر, بہترین استاد تھے وہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 151, جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات, تمہیں پاک کرتا ہے, تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی, تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. So he is an excellent teacher. لوگوں کا درد رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ توبہ آیت نمبر 128, تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جن کو تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے اور آپ کی بھلائی کے خواہش مند ہیں اور نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں, بہت عمدہ اخلاق کے مالک. سورہ القلم آیت نمبر 4, آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں. رحمت العالمین سورہ الانبیاء آیت نمبر 107, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رول ماڈل سورہ الاحزاب آیت نمبر 21, indeed a messenger of Allah is an excellent example. آپ کے لیے رسول ایک بہترین نمونہ ہے. صبر کے حوالے سے سورہ الاحقاف آیت نمبر 35, آپ ایسا صبر کریں جیسے رسول کرتے تھے. اہل کتاب کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو نبی ہیں ان کا تو ہماری کتابوں میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے, تورات میں, زبور میں, انجیل میں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کی ان کے ساتھ بات ہو تو ان کو کہیے گا کہ آپ کی کتابوں میں, ہماری پچھلی کتابوں میں صرف ذکر ہی نہیں ہے بلکہ he is mentioned by his name. انہی کی کتاب میں ہے سانگ آف سلیمان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 16, جو کہ ہیبریو لینگویج میں ہے, جس کا جملہ ہے ہکو ممتکم وخلو محمد ام کا جو لفظ ہے it is a plural of respect. تو اس لفظ کو جب آپ انٹرنیشنل ڈائریکٹریز پہ جب آپ اس لفظ کو کاپی پیسٹ کریں گے, وہ انٹرنیشنل ڈائریکٹریز کون سی ہیں؟ ہیبریو انگلش ڈکشنری اور SDL freetranslation.com. جب آپ اس لفظ کو جب کاپی کر کے جب
پیسٹ کریں گے ان ڈائریکٹریز میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں پہ آئے گا. اس کے علاوہ گاسپل آف برنباس کی انجیل، اس میں ہے کہ چیپٹر نمبر 97 کے اور تب اللہ تعالیٰ دنیا پر رحم فرمائے گا اور وہ اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے اس نے سب چیزوں کو بنایا اور اس کا نام لائق تعریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے؟ جو بائبل ان کے گھر میں موجود ہے، میں نے آپ کو اسی میں سے ہی ریفرنس دی ہے، سانگ آف سلیمان. اس میں 4 انجیل بھی ہیں، گاسپل آف مارک، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لوک اینڈ گاسپل آف جان. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 7 and 13 یسوع مسیح نے فرمایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا. جب تک میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو وہ آئے گا، اور وہ ہے روح حق، یعنی اسپرٹ آف ٹروتھ، اور وہ تم سب کو سچائی کی راہ دکھائے گا. اس کے بعد اور پیچھے کیا؟ السلام علیکم.